روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك Question number 1 ہے جی عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. عجب عن الاسئلۃ الآتیۃ. نیچے سوال دیے گئے ان کے جواب دینے ہیں. أين ذهب الطالبان الجديدان ولما؟ أين ذهب الطالبان الجديدان ولما؟ کہاں گئے تھے وہ دونوں نئے اسٹوڈنٹس اور کیوں گئے تھے؟ تو آپ نے کہا جی وہ دونوں گئے تھے بک سٹال پہ. وہ دونوں گئے تھے بک سٹال پہ. ذهبا إلى المکتبۃ تاکہ وہ دونوں لے سکیں. لیاخذا الکتب المکررۃ. ذهبا إلى المکتبۃ لیاخذا الکتب المکررۃ. یہ ہمارے شاعری میں مقرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، یعنی جو شعر آپ کو زیادہ پسند آتا ہے تو لسنر میں سے پھر کوئی کہتا ہے مقرر ارشاد مقرر ارشاد، اور کبھی کوئی کہتا ہے دوبارہ فرمائیے دوبارہ فرمائیے. تو ہمارے انور مسعود صاحب پنڈی کے مداحیہ شاعروں میں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں کہیں مشاعرہ کر رہا تھا، تو اب خیال ہے نا انسان کا، تو اس مشاعرے میں ادھر سے کوئی جو لسنر میں سے تھے ویورز میں سے، وہ اب کہنا چاہ رہا تھا کہ مقرر ارشاد مقرر ارشاد، اور ساتھ اس کے ذہن میں یہ بھی خیال رہتا تھا کہ دوبارہ کہوں دوبارہ. تو یہ دونوں لفظوں کو ملا کر اس نے کہا دوبرر ارشاد. تو یہ مقررہ جو ہے یہ دوبررہ کی طرح ہی اصل میں. ذهبا الى المکتبۃ both they went to the bookstall لیاخذ الکتب المکررۃ to take the prescribed books. جو کتابیں طے شدہ سلیبس کے مطابق ہوتی ہیں وہ لینے کے لیے وہ دونوں گئے تھے لائبریری میں یا بک سٹال پہ. جی یرید ماذا یرید علی ان یشتری. ماذا یرید علی ان یشتری. ہاں جی علی صاحب کیا لینا چاہ رہے تھے؟ وہ چاہ رہا تھا، کیا چاہ رہا تھا؟ اچھی ڈکشنری. یرید یرید یشتری معجما جیدا. یرید میں علی خود ہی موجود ہے ہوا کے صورت میں. یرید ان یشتری معجما جیدا معجما عربیا کچھ بھی آپ کہہ لیں. متى یبدأ الطلاب الجزء الثالث. جی کب شروع کرنا چاہ رہے ہیں وہ؟ نیکسٹ ویک. یبدأ الطلاب الجزء الثالث فی الاسبوع القادم. اگلے ہفتے. یبدأ الطلاب الجزء الثالث فی الاسبوع القادم. اور اگر آپ الطلاب نہ لگانا چاہیں، فعل کے اندر شو کرنا چاہیں، پھر کیسے کہیں گے؟ پھر آپ کہیں گے یبدؤون. مضارع ہے نا، یبدؤ مضارع، یبدؤ یبدآن یبدؤون. تو یبدؤون جب لگائیں گے پھر اس کی ضرورت نہیں آئے گی، کیونکہ پھر یہ واو فاعل موجود ہے اس کے اندر. یبدؤون اور الجزء الثالثہ بھی نہ لگانا چاہیے تب بھی، کیونکہ کوشچن میں آ چکا ہے وہ نا. آپ کہیں گے یبدؤون فی الاسبوع القادم. کوشچن نمبر 2 ہے جی اس کے بعد. تأمل ما یلی. عندی معجم جید ہنا جید نعت. اس جملے میں جید جو ہے وہ نعت کے طور پر آئی. النعت یتبع المنعوت فی الامور الآتیہ. نعت منعوت کو فالو کرتی ہے ذیل کے امور میں. نمبر 1
فی الاعراب، کیس اینڈنگ کے اعتبار سے، یعنی اگر منعوت مرفوع ہے تو نعت مرفوع ہوگی، منعوت منصوب ہے تو نعت منصوب ہوگی، منعوت مجرور ہے تو نعت مجرور آئے گی۔ فی الاعراب نمبر 1، ھذا کتاب جدید، تو کتاب جدید دونوں مرفوع، قرأت کتابا جدیدا، قرأ فعل تو فاعل، کتابا منصوب مفعول بھی، تو نعت بھی منصوب آ گئی جدیدا۔ ھذا اسم کتاب جدید، تو اسم کا مضاف الیہ بننے کی وجہ سے کتاب مجرور ہوئی تو نعت بھی مجرور ہو گئی جدید، ٹھیک، کتاب کا نام ہے۔ ہاں، ھذا اسم نہیں، یہ نئی کتاب کا نام ہے، یہ نئی کتاب کا نام ہے، تو اس ھذا مبتدا، اسم و خبر، مضاف، کتاب مضاف الیہ، جدید اس کی نعت ہے۔ نمبر 2، التذکیر والتانیث، یعنی جینڈر کے اعتبار سے، مذکر مؤنث کے اعتبار سے، مثلا احمد لہو ابن کبیر و بنت صغیرۃ، وہ مذکر مؤنث مؤنث۔ نمبر 3 اس نے کہا الافراد والتثنیۃ والجمع، لنا یعنی واحد، دو اور جمع کے لیے، لنا مدیر صالح، دونوں واحد، ومدرسان جیدان ڈول، وزملاء مجتہدون، تو واحد اور تثنیہ اور جمع۔ التعریف والتنکیر، معرفہ نکرہ کے اعتبار سے، اندی سیارۃ جدیدۃ دونوں نکرہ، السیارۃ الجدیدۃ غالیۃ دونوں معرفہ۔ این محمد الیابانی، محمد ڈیفینیٹ ناؤن ہے نا، معرفہ ہو گیا، تو الیابانی کہا اس نے، جاپانی محمد۔ ہاتی دفترہ کا الاولا، دفترہ معرفہ ہو گیا کا کی وجہ سے، جب مضاف الیہ معرفہ ہو تو مضاف معرفہ ہو جاتا ہے، لہذا الاولا آیا اس کا۔ بالکل اسی پیٹرن پر کویسچن نمبر 3 ہے، عین النعت والمنعوت فی کل مثال مما یاتی، سمپل آپ نے بس نعت منعوت بتانی ہے۔ پہلا جملہ پڑھیں جی، اريد ان اشرب ماء باردا، اريد ان اشرب ماء باردا، کون سی چیز منعوت ہے، کون سی چیز نعت ہے؟ باردا نعت، ماء منعوت، ماء منعوت ہے، باردن اس کی نعت ہے۔ دیکھیں دونوں نکرہ، دونوں منصوب، دونوں واحد اور دونوں مذکر، چاروں پیرامیٹر بھی پورے اترے، لہذا آپ نے کہا یہ منعوت اور نعت ہے۔ ویسے پورے جملے کو بھی انالائز کر لیں، اریدو فعل مضارع، انا فاعل ہے، ان اشرب مفعول بہ ہے، اور ان حرف نصب و مصدرین ہے، اشرب فعل مضارع منصوب ہے، انا فاعل ہے، ما ان مفعول بہ ہے اور منعوت ہے، اور باردن اس کی نعت کے طور پر آ رہا ہے۔ جی محی الدین، اقرأ القرآن، اقرؤ القرآن الکریم کل صباح، کل صباح، کیا چیز منعوت ہے، کیا چیز نعت ہے؟ کریم نعت ہے، قرآن منعوت، القرآن منعوت ہے، الکریمہ اس کی نعت ہے۔ ونس اگین نوٹ کریں، القرآن الف لام کے ساتھ معرفہ، الکریمہ معرفہ، القرآن مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے تو الکریمہ بھی منصوب ہے، دونوں مذکر دونوں واحد۔ اقرؤ فعل، انا فاعل، القرآن مفعول بہ منعوت، الکریمہ نعت، کل صباح ظرف مضاف الیہ۔ اسکنو فی بیت جمیل، اسکنو فی بیت جمیل، اسکنو فعل مضارع ہے، انا فاعل، فی بیت جار مجرور ہے۔ جی نعت منعوت کون سی چیزیں یہاں پہ؟ بیت منعوت، اس کی نعت جمیل، بیت منعوت ہے، جمیل نعت ہے، دونوں نکرہ، دونوں مجرور، دونوں واحد، دونوں مذکر۔ لا نکتبا لا تکتبا، لا تکتبا بالقلم الاحمر، لا کون سا ہے؟ ناہیہ کا، لا ناہیہ فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے، مجزوم اس نے کیا تو تکتبان سے یہ تکتبا رہ گیا، نون ڈراپ ہو گیا یہاں پر۔ الف المثنی والا اس میں فاعل ہے، بالقلم جار مجرور ہے۔ منعوت نعت کیا چیز ہے یہاں پہ؟ احمر نعت ہے،
القلمی منعوت ہے، الاحمری اس کی نعت ہے. دیکھیں دونوں الف لام کے ساتھ، دونوں مجرور، دونوں مذکر، دونوں واحد. مطلب کیا ہے؟ لا تکتبا بالقلم الاحمری، ڈونٹ رائٹ ود ریڈ پین، یو بوتھ ڈونٹ رائٹ ود ریڈ پین، دو کے لیے. فی حینا مسجد کبیر، لہو منارتان جمیلتان. لہو منارتان جمیلتان. ڈبل جمع ہے، مسجد ان کی نعت ہے کبیر، پھر منارتان اس کی نعت ہے جمیلتان. جزاک اللہ. فی حینا، فی حی جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم آ گئی، اور حینا مضاف مضاف الیہ. حیہ کہتے ہیں لوکیلٹی کو، آبادی کو، ہماری بستی. مسجد مبتدا ہے، بعد میں آنے کی وجہ سے نکرہ ہو گیا. مسجد منعوت ہے تو کبیر اس کی نعت ہے، دونوں نکرہ، دونوں مرفوع، دونوں واحد، دونوں مذکر. لہو منارتان کبیر جمیلتان، لہو جار مجرور شبہ جملہ خبر ہے، منارتان مبتدا ہے، مرفوع ہے بالالف لانہ المثنى، اور منارتان منعوت ہے، کبیرت جمیلتان اس کی نعت ہے. نوٹ کریں، منارتان مرفوع ہے الف کے ساتھ، جمیلتان مرفوع ہے الف کے ساتھ، منارتان نکرہ، جمیلتان نکرہ. منارتان دو کے لیے تو جمیلتان دو کے لیے، اور دونوں مؤنث. این المدرسون الجدد. جی، این المدرسون الجدد، این ظرف خبر، المدرسون مبتدا، اور الجدد اس کی نعت. الجدد مدرسون کی نعت ہے، دونوں الف لام کے ساتھ، دونوں مرفوع، ایک واو کے ساتھ مرفوع ہے، ایک ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے، دونوں جمع ہیں، دونوں مذکر ہیں، اور دونوں مرفوع ہیں، دونوں معرفہ بھی ہیں. حفظت سورتین طویلتین. ہاں، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کسی نے اگر یاد کی ہو تو وہ کہہ سکتا ہے حفظ تو سورتین طویلتین. حفظ کہاں جی پہلے بتائیں، منعوت اور نعت کون سی چیزیں؟ حفظ سورتین کا نعت ہے جمیل طویلتین، اور سورتین کی نعت ہے طویلتین. مفعول بھی ہے، منصوب ہے، اور منصوب بالیاء سورتین، اور اسی طرح طویلتین بھی پھر منصوب ہے، اس کی نعت ہے. حفظ فعل، تو فاعل، سورتین مفعول بہ وہو منعوت، اور طویلتین نعت. ذرا انالائز کرتے ہیں، سورتین نکرہ ہے، طویلتین بھی نکرہ ہے. سورتین منصوب ہے، طویلتین بھی منصوب ہے بالیاء، دونوں مؤنث، دونوں مثنیٰ، تو چاروں پیرامیٹر پورے ہو گئے نا. I memorized 2 long surahs. ہم رجال صالحون. ہم رجال صالحون، ہم رجال صالحون، ماشاء اللہ. ہم مبتدا، رجال اس کی خبر، اور منعوت، اور صالحون نعت. این اخوک الصغیر. جی، کون سی چیز منعوت ہے، کون سی چیز نعت ہے؟ صغیر نعت ہے، اخو کی اخو کی نعت ہے الصغیر. اخو معرفہ ہو گیا کا کی وجہ سے، جب میں کہتا ہوں تیرا بھائی تو اب وہ بھائی معرفہ ہو گیا نا. این ظرف خبر، اخو مبتدا، وہو منعوت، وہو مضاف، کا مضاف الیہ، اور الصغیر نعت ہے اس کی. جی، آخری جملہ پڑھیے گا 10واں. ماذا قال لك احمد الباکستانی. الباکستانی. ہاں جی، کون سی چیز منعوت ہے، کون سی نعت ہے؟ الباکستانی نعت ہے میرا خیال. کس کی؟ احمد. احمدو کی. احمدو ڈیفینٹ ناؤن ہے، الباکستانی الف لام کی وجہ سے ڈیفینٹ ہو گئے. ماذا استفہام کے لیے، قال فعل، لکا جار مجرور، احمدو فاعل، وہو منعوت، الباکستانی اس کی نعت. کوشچن نمبر 4 جی. اکمل کل جملۃ مما یاتی بنعت مناسب وضبط شکلہ.
وَضْبِطْهُ بِالشَّكْلِ، ووبلائز کرے اس کو پراپر سائن کے ساتھ نا. جملہ مکمل کرنا ہے. اب نعت آپ نے خود لگانی ہے. پڑھیں جی جبار صاحب پہلا جملہ. اکلت طعاما جی وشربت قہوۃ. ہاں جی، کیسا کھانا کھایا آپ نے؟ دو ہی نعتیں ہو سکتی ہیں، یا فاسدن یا لذیذن. اکلت طعاما لذیذا. ہاں، کیونکہ طعامن منصوب آیا اس لیے لذیذن منصوب نعت آئے گی. وشربت قہوۃن، قہوۃ ٹھنڈا تو نہیں پیو نا جی، اتنا مزیدار کھانا کھا کے قہوہ تو گرم پینا چاہیے نا. قہوۃ حارتن، حارتن، ہارن ہوتا ہے گرم. اگر آپ اشایو کہیں گے تو آپ کہیں گے اشایو ہارن، القہوۃ الحارۃ. تو وشربت قہوۃ حارتن. این الطلاب مجتہدون. نہیں، این الطلاب الجدد، الجدد نئے اسٹوڈنٹ. این الطلاب المجتہدون، پھر آپ المجتہد اگر الف لام لگائیں گے تو پھر المجتہدون کہیں گے آپ. این الطلاب الکسلان، نکمے اسٹوڈنٹ کدھر ہے؟ این الطلاب الکسلان، این الطلاب المجتہدون. جی لی اخوانی، کیا نام لگاؤں جی؟ بڑے بھائی چھوٹی بہنیں. لی اخوان کبیران، لی اخوان کبیران و بنت و اختان صغیرتان یا کبیرتان، وہ بھی بڑی بھی ہو سکتی، و اختان صغیرتان. اب یہاں تک نوٹ کریں کہ الجدد مرفوع تھا، کبیران صغیرتان مرفوع ہیں الف کے ساتھ. ٹھیک ہے، اب پڑھے چوتھا جملہ. اشتریت قلمین احمرین. احمرین قلمین جمیلین، میں نے دو، آئی باٹ ٹو بیوٹیفل پین. تو آپ کہیں گے اشتریت قلمین جمیلین جدیدین، میں نے دو نئے قلم خریدے. تو قلمین منصوب ہے یا کی وجہ سے، یا کے ساتھ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے یہ منعوت بنا. تو جمیلین اس کی نعت بھی منصوب آئی یا کے ساتھ. جی ہندی ساعتن. ساعتن کیوں؟ مبتدا بننا ہے اس نے، اور مبتدا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے. اندی ساعتن، اندی ساعتن جدیدتن، مؤنث ہے گا وہ بھی نا. اندی ساعتن جدیدتن، اندی ساعتن جمیلتن، اندی ساعتن قدیمتن، پرانی گھڑی ہے میرے پاس. فصل جی مکاتب، ہماری کلاس میں ڈیسک ہیں بہت سارے. مکاتب کثیرتن، کثیرتن، لیکن دیکھیں کثیرتن کہا ہم نے. مکاتب جمع ہے مکتب کی، مکاتب، لیکن نعت ہم لائیں واحد مؤنث کثیرتن. آپ نے کہا کہ یہ منعوت ہے، یہ نعت ہے، لیکن یہ جمع ہے اور یہ مؤنث، یہ واحد ہے، اور یہ مذکر ہے لیکن یہ مؤنث ہے. تو پیرامیٹرز کچھ الٹے پھلٹے ہو گئے. پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ نعت ہے، اور کہہ صحیح رہے ہیں. کیوں؟ اس پہ یہ کلیہ لگا ہوا ہے. ہاں جی، جمع مؤنث. غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث ٹریٹ ہوتی ہے. مکتبن سے مکاتب اگرچہ جمع ہے اور مذکر کی جمع ہے، لیکن کیونکہ یہ غیر عاقل ہے اس لیے یہ ایسے ٹریٹ ہوگا جیسے واحد مؤنث ہے. اب اگر یہ واحد مؤنث ہے تو نعت واحد مؤنث آنی چاہیے، اس لیے کثیرتن واحد مؤنث نعت آ گئی اس کی. فی الفصل مکاتب کثیرتن. ساتواں جملہ جی. تلک السیارۃ جمیلۃ. نہیں، الجمیلۃ کہیں گے نا. تلک السیارۃ الجمیلۃ للمدرس کون سے نئے یا پرانا استاد کچھ کہیں گے نا؟ جدید، للمدرس الجدید. تلک السیارۃ الجدیدۃ للمدرس الجدید.
ہاں نئے استاد کے لیے خوبصورت گاڑی ہے یا نئی گاڑی ہے. اسکنو فی المہجعی، فی المہجعی، آپ کہتے ہیں میں ففتھ، آئی ایم لیونگ ان ففتھ ہاسٹل. الخامسی، الثامن، 8ویں ہاسٹل میں رہتا ہوں. السابع، 7ویں ہاسٹل میں رہتا ہوں، 7ویں اس میں. اسکنو فی المہجع الخامس. جی 9واں. أين سيارتك؟ فی المہجع القدیم کہہ سکتے ہیں آپ، فی المہجع الجدید کہہ سکتے ہیں، نعت کوئی بھی لگا سکتے ہیں آپ. این سیارتک، جاپانی گھڑی تمہاری کہاں ہے گاڑی؟ الیابانیت، الجدیدت، القدیمت، کچھ بھی آپ کہہ لیں. این سیارتک القدیمت، این سیارتک الجدیدت، این سیارتک الیابانیت. ابراہیم الباکستانی، پاکستانی ابراہیم. ابراہیم الباکستانی طالب جدید، طالب جدید، طالب مجتہد، کچھ بھی آپ لگا سکتے. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ بک 2 کا اپنے اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ فی الاسبوع القادم نبدأ الجزء الثالث فی الاسبوع القادم انشاءاللہ. اگلے ہفتے انشاءاللہ. اور آپ نوٹ رکھیں اس بات کو کہ میں نے شاید پہلے بھی یہ بات کہیں سنائی ہوگی آپ کو کہ ایک حلوائی تھا، وہ مربے بناتا تھا. اس نے کہیں جنگل سے گزر رہا تھا وہ، تو لسوڑے کے ایک درخت کے پاس سے وہ گزرا تو اس نے دیکھا کہ 2 لسوڑے گرے پڑے تھے درخت کے اسی کے سائے کے نیچے. تو اس نے ان سے ایک ڈائلاگ کیا اور اس نے ان سے کہا کہ اگر تم دونوں اجازت دو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں. تو انہوں نے کہا لے جاؤ، لیکن ہمیں بتاؤ تو صحیح مقصد کہ تم ہمارا کرو گے کیا. تو اس نے کہا کہ میں حلوائی ہوں، مربے بناتا ہوں، دہلی بازار کے اندر میری دکان ہے. میں تم دونوں کا پہلے نا تم دونوں کے جسموں پہ سوئیاں چبھاؤں گا اور تمہارے اندر جو گلا سڑا گندا مواد ہے نا اس کو پہلے میں ڈرین آؤٹ کروں گا، اس کو نکالوں گا باہر میں. پھر میں تمہیں شیرے میں ڈبوؤں گا اور تمہارا مربع جب تیار ہو جائے گا پھر میں تمہیں اپنی دکان پہ اس پہ ڈسپلے پہ سجاؤں گا. میرے پاس حکیم اجمل آتے ہیں جو دہلی کے بڑے مشہور حکیم ہیں، وہ تمہیں لے کر جائیں گے. اور حکیم اجمل کے پاس رامپور کے بڑے بڑے نواب آتے ہیں علاج معالجے کے لیے. تو جب حکیم صاحب انہیں سمجھائیں گے نا کہ یہ مربع جو ہے لسوڑے کا یہ بڑا مقوی القلب ہے، یہ دل کو بڑی طاقت دیتا ہے، تو وہ رامپور کے نواب تمہاری منہ مانگی قیمت دے کر لے کر جائیں گے. گویا جب تمہارے اندر سے فاسد مادہ نکل جائے گا اور ویلیویبل مادہ تمہارے اندر بھر جائے گا جب، تو یو ول بیکم ویلیویبل، تمہیں بھاؤ لگ جائے گا. تو ایک لسوڑے نے کہا جی میں تو بالکل تیار ہوں، مجھے لے جائیں. دوسرا میرے جیسا کوئی نکما تھا، اس نے کہا مجھے یہیں رہنے دیں، مجھے کہیں نہیں جانا، آزادی بڑی نعمت ہوتی ہے. وہ رہ گیا اور ایک کو وہ لے گیا. اگلے دن ایک پنساری آیا جنگل میں، اس نے جب دیکھا ہوا رات کو کہیں چلی تھی، بہت سارے گرے پڑے تھے رسوڑے، اس نے جھاڑو پھیرا، سب کو لے گیا ساتھ، پوچھے کیے بغیر ہی. اس کے پاس معمولی حکیم آتے رہے. اب جب اس کے پاس حکیم آئے پنساری کے پاس، انہوں نے پوچھا بابا جی لسوڑے کس طرح ہیں؟ اس نے کہا بس یہی روپیہ 1.5 روپے کلو ہیں. اس نے کہا دے دو 1 کلو. تو 1 کلو میں وہ بھی چلا گیا اس کے پاس، تو بھاؤ اس کا دیکھ لیں کتنا لگا ہوگا. دوسری طرف وہ جو گیا تھا اس حلوائی کے ساتھ، اس کا جب مربع تیار کیا اس نے اور حکیم اجمل صاحب لے کر گئے، تو رامپور کے نواب اسے سینکڑوں ہزاروں کی قیمت میں لے کر گئے. کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ جب آپ اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، جب آپ قرآن مجید سمجھنے کے لیے، یہ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے ہوگا کیا
یہ دل جو ہے نا یہ لسوڑے کی، اسی لیے لسوڑے کی مثال ہے، لسوڑے کی شکل کا ہے دل بھی نا، اور اس دل کے اندر بہت سارے گلے سڑے مادے ہیں جو پڑے ہوئے ہیں نا، کہیں تکبر ہے، کہیں عجب ہے، کہیں غیبت ہے، کہیں چغلی ہے، کہیں حسد ہے، کہیں کوئی اور میل پڑا، یہ میل سے کچیل سے اندر سے یہ بھرا ہوا ہے نا۔ جب آپ قرآن مجید کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو وہ قرآن کا استاد بنیادی طور پہ کرتا کیا آپ کے ساتھ؟ پہلے وہ آپ کے جسم میں سوئیاں چبھوتا ہے تاکہ یہاں سے یہ حسد کا مادہ نکل جائے، یہ کبر نکل جائے، یہ غرور نکل جائے، یہ نخوت نکل جائے، یہ فرعونیت اس کے اندر جو بھری ہوئی ہے یہ نکل جائے، اس کے اندر سے عجب کا مادہ نکل جائے، چغلی، حسد، یہ سب نکل جائیں۔ پھر وہ اس کے اندر قرآن کے شیرے کو انجیکٹ کرتا ہے آپ کے جسم میں، پھر آپ عباد الرحمن بنتے ہیں، پھر آپ ویسے بندے بنتے ہیں جیسے بندہ آپ کا رب آپ سے چاہتا تھا کہ بنیں آپ۔ جب آپ ویسا بندہ بن جائیں گے تو آپ کو اس کے ہاں بھاؤ لگ جائے گا آپ کا، یو ول بیکم ویلیویبل۔ ابراہیم ابن ادم نے رحم اللہ، یہ شہزادہ تھا، جب انہوں نے شہزادہ گیری چھوڑی تو ایک شیخ کے پاس آئے اور کہا کہ شیخ مجھے پاک کر دیجیے، میں اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تزکیے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی۔ ان کا پھر ایسا کرو کہ وہ دیکھا نا میرا وہ جو استبل ہے میرے گھوڑوں کا، وہاں جا کے بیٹھ جاؤ اور پھر میں بتاؤں گا کیا کرنا ہے آگے۔ تھوڑی دیر بعد جب سائس گھوڑے لے کر آیا، وہاں باندھے اس نے گھوڑے، اور وہ شیخ سے آ کے ملا تو شیخ نے کہا کہ باندھا ہے گھوڑے؟ اس نے کہا جی باندھے۔ اس نے کہا جہاں تم نے گھوڑے باندھے ہیں وہاں ایک دنیا دار بیٹھا ہوا ہے، جب صفائی کرو گے نا تو تھوڑا سا کچرا اس کے اوپر بھی پھینک دینا۔ یعنی وہ اندر کی صفائی کے لیے آیا تھا، اس کا باہر کو گندا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ابراہیم ابن ادم رحم اللہ وہاں 12 سال بیٹھے، اٹھ کے گیا نہیں کچرا پھینکوانے کے بعد۔ یہ تو کہہ سکتے نا، وہ سائس بیچاری کیا جو سائس تو اس کے گھر کے باہر سے بھی کبھی نہیں گزرا ہوگا جتنا بڑا وہ شہزادہ تھا، لیکن وہ واقعتاً اپنے اندر کے اس کو نکلوانے کے لیے آیا تھا۔ کئی صدیوں بعد آج مجھ جیسا بندہ بھی ذکر کر رہا ہے تو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کر رہا ہے۔ جب اندر سے گند نکل جاتا ہے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ ہو جاتے ہیں بعد والوں کے لیے۔ اس لیے یہ 2 کتابوں کے خاتمے پر بھی آپ انشاءاللہ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو ناؤ یو کین اپریشیٹ اٹ، آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگرچہ ابھی بک 3 والا سفر بہت لمبا سفر ہے جو پڑا ہوا ہے ابھی، لیکن ابھی بھی آپ کو انشاءاللہ یہ اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ قرآن مجید کیا خوبصورت چیز ہے، میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ بہت سی چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی، اس سے انشاءاللہ اندر کی جو گندگی ہے، اندر کا جو میل کچیل ہے وہ بھی نکلنا شروع ہوگا اور تزکیہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب تزکیہ ہو جائے گا پھر آپ واقعتاً صرف اس کے بندے بن کر رہ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ جب ہم بھی یہ کہہ سکیں گے اللہ تعالیٰ سے، جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اس مجذوب مرید نے کہا تھا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ گندگی والی جگہ پر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے دل میں ڈیرا نہیں ڈالتا جہاں اوروں کے بھی ڈیرے ڈلے ہوئے ہیں۔ وہ بادشاہ مطلق ہے، وہ صاف ستھری جگہ پر آتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید میرے اور آپ کے دلوں کی صفائی کے لیے ہے، سو دیٹ کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے مطابق، قرآن مجید کا جو مطلوب انسان ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ ہمیں بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ اس دعا کے ساتھ کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ وہ تمام اہل ایمان جن کی کنٹریبیوشن ہے، ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، جو ہم سے پہلے گزر گئے ایمان کی حالت میں، ان کی کنٹریبیوشن ہے تب ہم آج یہاں اسلام کی حالت میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے بھی اس دعا کے ساتھ کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان
ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله